سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ. لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ انعام أَوَعَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے سورت کو پڑھنے کی. یہ سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور اللہ عز و جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن. اور یہ میری آپ کی ضرورت. آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وقبل 3 ایام. سورۃ الکہف جمعے کا جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دے. من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایت بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اور اسی میں من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے. میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے. یہ تقرب الہی لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے جب تک اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے اس کو تقرب نہیں مل سکتا. وہ یونیورسٹی اور کالج جو دانش گاہیں ہیں جہاں سے بھی معرفت انسان کو سیکھنا ہے، آج وہاں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے. مالک لوگ پیدا ہو، اس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی کہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کی معرفت جب تک نہیں ہے اس نے پڑھا کیا ہے؟ جسے اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے، اپنے رازق کی معرفت نہیں ہے، جس کو اپنے بنانے والے کا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس علم کیا ہے، اس کے پاس دانش کیا ہے، اس کے پاس عقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. لا طریقہ اقرب الی اللہ من العبودیہ. جب تک آپ اپنی زندگی کی مقاصد کو پورا نہیں کرتے مجھے اللہ نے بنایا کس لیے؟ میری قسمت میں 5 نمازیں نہ ہو تو میں خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ 23 گھنٹے میری زندگی میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ میں اللہ کی عبادت پہ نہیں نکال سکتا، میں اپنی زندگی کے مقاصد سے واقف کیسے ہوں؟ اللہ کی عبودیت، اس کی عبادت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے جس نے ہمیشہ کی سعادت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے وہ عبادت کی دہلیز کو نہ چھوڑے، وہ عبادت میں لگا رہے، اللہ اسے کبھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جلال کی کلام کو پڑھیں، استغفار کریں. اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے قرآن پڑھے اور سنے لیکن 3 کام ساتھ کرے، غور بھی کرے، تدبر بھی کرے، سمجھے بھی نہ کیا پڑھ رہا. یہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے سننا اور کرنا یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. جب تک آپ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار نہیں کرتے آپ کو تقرب الہی نہیں مل سکتی. سب سے پہلے وہی کے صحابہ جن کا تذکرہ اللہ نے بھی کیا، اس کے رسول نے بھی کیا ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ سے راضی، چلتا ہے اس کی مرضی. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے. اور قرآن نے یہ فیصلہ بھی
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے تو ایمان اللہ کی یہاں کنسیڈر ہی نہیں. اگر وہ پھر لوگ ان کے منہج سے اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں یاد رکھنا کائنات میں سب سے نیک لوگ بہترین لوگ وہ ہیں جو میری دور میں ایسے آ ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد تابعین. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سچے مومن تقوی والے لوگوں کو اللہ نے ولی کہا ہے اور قربانیاں ان کی ہی قبول ہو. جس نے ولی کی مخالفت کی میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور سیدنا انس کی روایت کے روشنی میں میں بھی کہنے لگا ہوں، آپ بھی دل میں کہیے گا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی حدیث سن کے کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہے اس کا ساتھ نصیب ہوگا. فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم. میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما. وإن لم أعمل بأعمالهم، اگرچہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا رب ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. تقرب الہی جس کے 5 پہلو آپ نے سنے، 6 پہلو بھی ہیں. انسان نے اگر اللہ کا تقرب لینا ہے ایک بہت عمدہ اور آسان کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اپنی زندگی کا لازمہ بنائے. جو راحت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، جو اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجنے کی عظمت بیان کی گئی ہے حدیث میں، کیا ہی کہا. چلتے پھرتے انسان کی زبان میں اللہ کا ذکر ہو، بلند آواز نہیں بھی نکالتا تو دل میں ہی کہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ، اللہ ربی لا شریک لہ. ایک 7واں طریقہ بھی تقرب الہی کا ہے کثرت سجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد. سب سے قریب انسان اللہ کی نسبت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اس لیے سجدے کثرت سے کیا کریں. اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی آتی فوراً سجدہ بھیج دیتا، جب بھی کوئی غم فکر آتا فوراً نماز شروع کر دیتے. جن کو اللہ کی عبادت میں تلذذ آتا ہے ان کا جی نہیں چاہتا سجدوں سے سر اٹھائیں. اللہ یہ شوق اور ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک 8واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے بستر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ عز و جلال بھی ہر رات جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں. آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کا شان ہے. اس لیے کم از کم زیادہ نہیں تو ابتدا 2 سے کرو، پھر 4 پھر 6 پھر 8 پڑھ لینا. تم نہیں 5-10 پارے پڑھ سکتے، 10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. من قام، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے لم یکتب من الغافلین، اللہ غفلت کرنے والوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس سے غفلت دور کر دیتے ہیں. ایک 9واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کا تقرب لے سکتے ہیں. والدین سے بڑی کوئی نعمت ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کرے راضی کرے. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ والدین کی نیکی کی راہیں آسان کرے، ان کا خیال کرے. زندگی میں صرف کھانا پینا عام شخص کرتا ہے، دیندار کی طرف ہوتی ہے جو محمد کی طرف ہے. اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہ میری ماں کو اسلام کی نعمت سے نواز دے. ماں باپ میں نماز نہیں کوئی پڑھتا، دین پہ نہیں اس پہ پڑھنا چاہیے. گر گرائی خط کے لیے جس کا دنیا میں اکٹھے رہنا ہم پسند کرتے ہیں، آپ کو جنت میں دیکھتے اکٹھا پڑھنا. 10ویں اور آخری بات
مسکینوں سے محبت کرنا، اس سے بھی اللہ عز و جلال کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ایسے لوگوں سے نیکی کرنے، احسان کرنے، ان سے محبت کرنے کی بات ایک عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کی بات ہے، لوگ چھڑتے ہیں، سلف کا یہ رویہ تھا، جس کا صدقہ دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے دیتے۔ یہ ہے وہ شخص جس کے دینے کی وجہ سے مجھے قیامت کو یہ انعامات ملنے ہیں، اتفاق کیا۔ اور ہم کہتے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ایک لمحہ لگتا ہے آپ سے فقیر ہوتے، اور ایک لمحہ لگتا ہے کہ تم ایسے نکال کے اپنا کبھی بٹھائے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہی پسند کیا کریں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے دانے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن کیا کمال کا یہ دانا ہے جو صدقے میں دیا جائے، جو دانا پہاڑ بن کے نیکیوں کا قیامت کو مل جائے۔ رزق دینے والا تو اس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش لیکن اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے پیسہ ہوتا ہے، ایسا کیسے کر سکتا ہے، ماں کیسے جما سکتا ہے، ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کافر۔ دنیا اللہ نے ساری فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ جب اس آیت میں پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کو؟ کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا کی متاع عربی کہیں آیا ہے، دماغ میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہے۔ جب ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے یا ایسا بڑا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں اس کو تاکیہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مچھر کے پانی کی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھاٹ نہ پلاتا۔ جی کافر کبھی دے رہا ہے، اللہ مسلمان کبھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، مال کی اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا۔ تو کافر کی خوشی ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی جنت کی ہدایت، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہو۔ دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت میں زبانی کو دبا دیا۔ کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر ہے۔ فرحوا بما عندهم من العلم۔ اور اس لیے اللہ نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے، خوش تو قوم نے کہا قانون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ قوم نے کہا اتنا اپنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ مال اکٹھا کرنے میں انسان ہو جائے، نشے میں چلا جائے،
اس خوشی کو پسند نہیں. نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے اوپر. جب انہیں نعمتیں ملی نعمتوں پہ اچھلنے لگے. اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. اس مسئلے نے اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے. میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے. مجھے اس کا حل بتائی. غم دیکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے, تھکا دیا ہے, بیمار کر دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا. کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا. یہ ہے غم. یہ ہے اصل فکر کی بات. یہ ہے اصل سوچنے کی بات جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ساری امت کو یہ سبق دے دیا ہے. صبح کی نماز پڑھ لو, پڑھنے کے بعد ایک دعا کبھی نہ بھولو. ہر روز اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو سکھا دیا. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ علم وہ دے جس سے نفع ملے مجھے بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے پیرنٹس کے بعد میرے خاندان کو بھی, میرے معاشرے کو بھی, میری قوم و ملت کو بھی. نفع مند علم ہے, رزقا طیبا. اللہ میں مثالی نوجوان بننا چاہتا ہوں, مجھے رزق وہ دے جس کو پاکیزہ کہتے ہیں, حلال لقمت میں حرام کے قریب نہ جاؤ. وعملا متقبلا. اللہ مجھ سے کام وہ کروانا جو تیرے ہاں بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے نتیجے میں قابل. اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ. مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا, پھر میں بوڑھا ہوں گا, پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا کام آئے گا, پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی. یہ عام لوگوں کی سوچ ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا, لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے, پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا. فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے. صلاح اول هذه الامه للزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه للزهد واليقين. پہلے لوگوں کو نجات ملی, ان کی اصلاح کا راز یہ تھا, ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی, قرآن پر بھی, آخرت پر بھی, موت پر, اور ان کے اندر زہد تھا. زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دے. ان کے اندر تقویٰ تھا. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی عجیب تعریف فرمایا. تقویٰ یہ ہے جب تک انسان
آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی مان ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہے، صف اول کے نمازی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی. جب آپ سلو کروانے گئے اور سلو کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے اور جو رکھتے تو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی. اس سے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں اس انسان کی بیٹی ہے وہ خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا. اللہ کے اسلام مشرع میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے. کہتے ہیں اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی اور بخل ہلاک کر دے گی. بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشی کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے. مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا. یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں اتحاد و اتفاق اور یگانیت کے ساتھ. اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی. کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے. صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب ہی کرتے ہیں کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. اور اتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شریف نے آ کے بتایا سارے فقیر بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا قیامت کو بھی صفیں اسی طرح بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے. اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو پورا ڈالنا پڑے تو پورا ڈال کے وہ آگے پہلے صف میں بیٹھے. اسی لیے صحابی نے پورا ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، پورا ڈالا گیا. اور پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچے. اتنی فضیلت ہے. ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس سے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے. حدیث کے الفاظ 120 صفحے قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفحے 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفحے ہوں گی اور 40 صفحے باقی تمام امت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے. یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے ملے گا کچھ نہیں. تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی. تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے. مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے. تمہارا شوق پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے. الموت یأتی بغتة، موت اچانک آتی ہے. لمبی امیدوں میں گم
وقد غار يطول العمل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہے، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، کرتے 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 ہوتا ہوا ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے۔ مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا أعظم ما بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، کسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغر۔ دونوں روایتیں ہیں۔ موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، یہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح ہنسنے تک پہنچ جاتی ہے، وَعَيَنَ الْمَلَكَ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان تھے، کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے، جو بات کر رہے ہوتے، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہیں، یہ بتاتے نہیں۔ جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو۔ کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر پڑے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر پڑے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتی ہے۔ تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی۔ جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے، کبھی قبرستان کا چکر لگا دیں۔ کچھ لوگوں کے جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا، آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا، تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکی۔ اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے۔ کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ مسلمانوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان نہ جانا ابتدائی اسلام میں، بعد میں اجازت دی تو 5 کاموں کے لیے کہا، اس لیے جاؤ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1053۔ دوسرا، تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ترق القلب، جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، تمہارے دل نرم ہو۔ تیسرا کام، تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پہ دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے۔ اور چوتھی بات، وَلَا تَقُولُوا وَجْرًا، غلط بات نہ وہاں کہنا۔ اور اگلی آیت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُوا مَا يَسْقِطُ الرَّبَّ، ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی ناراضگی ہو۔ اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے، تزہد دنیا، انسان کی دنیا کی رغبت دور۔ لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق اچھی قبریں بنی ہوں، کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو آخرت یاد بھی آتی ہے، اپنا آپ بھی یاد آتا ہے، میں نے بھی کہا اس طرح کی جگہ پہ جانا ہے، وہاں رونا بھی آتا ہے۔ اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو، حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تظهر حليات نساء دوس، دوس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گا۔ کہاں کریں گی؟ حول ذی الخمصہ، ذو الخمصہ بت جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رقص کریں گی۔ آج بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رقص بھی ہوتا ہے، شاید کہ گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا، جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں، وہاں کیسے موت یاد آتی ہے، وہاں کیسے آنسو آتے ہیں، وہاں کیسے آخرت یاد آئے؟
وہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا. وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجسس القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطى. اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا. اس کے اوپر بلڈنگ بنانا, اس کے اوپر تعمیر کرنا, کوئی دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسی شکل دے گا, اس سے بھی منع کیا ہے. کتبے لکھ لکھ کے لگانا, اس سے بھی منع کیا ہے. اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے کہ انسان بھی چڑھا پھرے اور جانوروں کو بھی چھوڑ دے, پرواہ نہ کرے. قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا. چوتھا طریقہ جس سے موت کی تیاری ہوگی, اس موت کو یاد کیا جائے. اکثروا ذکر عادم اللذات, کثرت سے موت یاد ہو. دل میں خیال آئے نہ جانے کب دنیا سے چلے جائے. ابن حبان کی روایت 2982, جس بندے نے موت کو یاد کیا ہوگا کیا؟ ہم موت کو یاد کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. حدیث کہتی ہے جو موت کو یاد کر لے وہ فی ضیق الا وسعه علیہ. اگر کسی قرن یا تنگی میں ہے, اللہ اس کے دل میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں. موت کا خوف کیا, اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جلدی سے تیاری سے چلا جاؤں. اس کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں. اور ایمان وجہ ہے کہ سبب کہا کرتے تھے جو موت کے خوف سے بیمار ہوتا ہے یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جو موت کے خوف سے تیاری میں لگ جاتا ہے اس کے ایمان کی بلندی کی نشانی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ. اگر دنیا میں اس طرح مگن ہے ہر سے کوئی موت کا خوف آ کے اس کو ادھر سے توجہ ہٹا کے وہ دنیا کو تنگی کی طرف لے آتا ہے کہ نہیں جنت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں, مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. دنیا تو گزر ہی جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت ہے, آگے کہتی ہے میرا دل بہت سخت ہے. تو آپ نے وصیت کیا فرمائی اکثری میں ذکر موت, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس نے جا کے ایسے کیا, واپس آ کے شکریہ ادا کرتی ہے جب سے میں موت کو یاد کرتی ہوں نا کہ یہ میں کر رہی ہوں, موت آگی تو کیا بنے گا, میرے دل کی حالت بدل گئی. شکریہ ادا کر رہی. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے موت کو یاد وہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا. موت یہ سب سے بڑا نصیب حق کا پہلو ہے جو اسے اختیار کر لے. یقین یہ ہے کہ وہ مستغنی ہو جائے دنیا سے, ہوگا میرے رب کے حکم سے. دنیا کی کوئی طاقت میرا نہ بڑا کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے, میرے رب کا فیصلہ ہوگا. وكفى بالعبادة شغلا, اور سب سے بہترین عبادت سب سے بہترین مشغولیت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھائی تھی من اکثر من ذکر الموت قل حسده وقل فرح. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں, وہ حسد نہیں کر سکتا, وہ کسی سے حسد نہیں کرتا, اس کی دنیاوی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی, اور بھی خوشیاں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی. اور کہاں احبار کہا کرتے تھے من ذکر الموت هانت عليه المصائب. جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی. کہتے کیا ہوا, موت بڑی مصیبت ہے, اس کی مجھے تیاری کرنی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی, دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی نشانی ہے کہ موت کو یاد کرتا. امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے لا اکثر عبد ذکر الموت الا كفاه اليسير. جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو تھوڑی چیز پہ بھی قناعت آ جاتی ہے. جو قناعت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے اس کو موت یاد نہیں, اللہ اس کی تھوڑی چیز میں بھی برکت ڈال دیتا. جب موت کو یاد کرتے من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث. جو موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 انعام اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. پہلا انعام تعجیل توبہ, وہ جلدی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے. وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة, عبادت میں سستی چھوڑ دیتا ہے, یہ اللہ اسے انعام دیتے ہیں. اور وترك الرضا بالكفاف, اس کو برابر برابر بھی نہ ملے وہ پھر بھی راضی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے اتنا رزق ضرور دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ دعا سکھائی امت کو. اور ساتھ یہ فرمایا وقد
برابر رزق دیا گیا، نہ اتنا زیادہ کہ وہ طغیانی میں آ جائے، نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر برابری بھی نہیں ملی تو یہ اس پہ بھی راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف انعام یافتہ ہے اور موت کو یاد کرتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ توبہ میں جلدی کرتا ہے، ونعاج القلب، دل کی قناعت اسے نصیب ہو جاتی ہے، نشاط العبادت، عبادت میں ہر وقت جو ہے قوت کے ساتھ لگتا ہے، والذی عوقب بثلاث، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے اندر 3 برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نسوی کچا ہو رہا ہے، کہتے ہیں توبہ کر ہی لیں گے کوئی بات نہیں، وہ تناسل بالعبادہ اور عبادت میں سست ہو جاتا ہے، وترک المعاصی، اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس میں راضی ہوتا ہی نہیں۔ یہ 3 علامتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ موت کو یاد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5واں طریقہ بیان کیا ہے کہ آخرت کی اور موت کی تیاری کیسے ہوگی۔ موت کی سختیوں کو بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے اور پانی میں بھگو کے اپنے چہرے انور پہ لگاتے اور کہتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اور آپ کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ جلال کی توحید کو بیان کر، اور آپ اس طرح ہاتھ اٹھایا تھا اللہم برفیق الاعلی، ہاتھ اٹھا ہوگا اللہ کے پاس چلے گئے، ہاتھ اسی طرح ہی مائل ہو گیا، نیچے آ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت 449 یہ بتاتی ہے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی، ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں موت کے وقت پریشانی آتی ہے شاید گناہوں کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، کسی کو کس طرح بلا لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے موت کی سختیاں جو ہیں وہ تو ہر ایک پہ وارد ہوں گی، کس طرح وارد ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کام سے پوچھا موت کے بارے میں بتائیے تو کہا موت کے بارے میں امیر المؤمنین مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان الموت كغصن كثير الشوك ادخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جسده رجل شديد الجسد فأخذ ما أخذ، انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے، جس کے جسم کے ایک ایک حصے میں کانٹا چلا جائے، اس کو زور سے کھینچا جائے رہا ہے، ہر ایک جسم کے حصے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے، یہ کیفیت موت کی ہے جو قابل احبار نے بیان کی۔ اور روایات تو یہ بتاتی ہے کہ یہ پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے، کہا ایسے ہی ہے کہ زندہ چڑیا کو آپ ٹپتے ایسی چیز پہ رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے، تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے۔ لیکن اللہ جلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں۔